بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ گھبرائے نہیں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، گھبرائے نہیں، کیونکہ آج جلوس نکلنے والا ہے اور مجھے تقریر جو ہے 1 گھنٹے کے اندر ختم کرنی ہے، اس لیے 2-3 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا، یا اللہ کی آیت نازل ہوئی اور ہمارے تمام مفسرین اسی بات پر متفق ہیں کہ ہاں اس کے بعد 1 یا 2 آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ الفاظ ہیں سورت اللہ نے وہاں کیا کہا تھا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب خدا جانے کیا ہوا کہ جیسے ہی رسول نے اعلان کیا، یہ مجھے پتا نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا سورت مائدہ میں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، میرے حبیب آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، جا کر سمجھنا۔ اور نوجوان جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اور جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، ان سے اگر کوئی پوچھے تو وہ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ تو یہ کافر کون تھے؟ وہاں تو سارے حاجی تھے، سارے نمازی تھے، سارے صحابی تھے۔ مجھے پتا نہیں، قرآن میں نام نہیں ہے، مجھے کیا پتا، لیکن قرآن نے بتایا اور ماننا پڑے گا کہ کوئی تھے، کچھ تھے۔ لیکن جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں میرے ساتھ آئیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، من دینی نہیں، آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشون، میرے حبیب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ پوری آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر چلیں گے اسی آیت کی طرف۔ متم نور ہی، کمال پر پہنچا دوں گا، کمال پر پہنچا دوں گا۔ اور یہاں الفاظ کیا ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا۔ میرے دوستو، بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں آپ کا دماغ گھوم نہ جائے۔ خدا کرے میں آپ کے ذہنوں تک پہنچ سکوں اور آپ کو سمجھا سکوں۔ پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ کیوں موضوع ہو رہا ہے دین اسلام اور معرفت امام۔ توجہ چاہ رہا ہوں، الفاظ قرآن میں کیا تھے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، کمال، یعنی اس کمال پر جہاں کے بعد کوئی کمال نہ ہوگا۔ گھبرا کے شاید میں نے کیا، خدا کرے آپ کے ذہنوں تک پہنچ جاؤں۔ الفاظ وہاں کیا تھے؟ یا ایھا الرسول بلغ، ابھی پہنچا،
وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، اور ابھی نہیں پہنچایا، ابھی نہیں دکھایا، بلغ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، تو عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں یہ ہونا چاہیے تھا الْيَوْمَ کملت دینکم۔ نوجوانوں، یہ ہے میری محنت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ گھبرا گئے ہو؟ جہاں جہاں میرے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، عربی دان ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں بلغ تھا، شدت تھی، وَإِلَّمْ تَفْعَلْ تھا، تو یہاں ہونا یہ چاہیے تھا الْيَوْمَ کملت دینکم، متم، کملت، بلغ، میں نے آج تیرے دین کو کمال تک پہنچا دیا، جس کے اوپر کوئی کمال نہیں، لیکن کہا الْيَوْمَ اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا۔ ترجمہ یہ نہیں ہے آج تیرے دین کے کمال کی ابتدا ہو گئی۔ بڑا جملہ ہے جو میں نے عرض کیا، ارے اگر دین غدیر میں کمال تک پہنچ جاتا تو پھر واقعہ کربلا نہ ہوتا، پھر واقعہ کربلا نہ ہوتا۔ نعرہ حیدری! گھبرا گئے ہو نوجوانوں؟ گھبرائے نہیں، خاص کر کے نوجوانوں کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! اتنا ڈھیلا نعرہ نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! حیدری! آواز بلند سلام! سمجھ میں آئی بات میری؟ توجہ ہے میری گفتگو پر نوجوانوں؟ میں نے عرض کیا کہ یعنی جو الفاظ ہیں پورے قرآن میں، تو آج آیت آنی چاہیے تھی الْيَوْمَ کملت لکم دینکم، لیکن یہاں ہے اکملت، یعنی آج تمہارے دین کے کمال کی ابتدا ہو گئی ہے۔ کمال کی ابتدا ہو گئی ہے تو بتاؤ پھر جو اللہ نے کہا کہ تمام ادیان پر غالب آیا جائے گا، کب آئے گا؟ ارے آیت نے خود بتایا کہ عبدالحکیم یاد رکھ کہ دین کے کمال کی ابتدا ہوئی تھی پہلے سے، دین کے کمال کی ابتدا ہوئی تھی پہلے امام سے، اور پورے کمال تک پہنچے گا جب 12واں آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات میرے نوجوانوں؟ معرفت امام کیا ہے؟ ارے تم نے سمجھا ہی نہیں کہ دماغ کامل ہو گیا، کامل ہو گیا، کامل ہو گیا، تو پھر یہ اسرائیلی کہاں سے آ گئے؟ یہ نصرانی کہاں سے آ گئے؟ یہ یہودی کہاں سے آ گئے؟ ارے کمال کی ابتدا ہوئی سی علی سے، اور انتہا ہوگی 12ویں پر۔ ارے 12ویں پر مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو، کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت والے حضرات تو مانتے ہیں، میں تو وہ تو مانتے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، بس نظریات میں ذرا سا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہے، لیکن اسی بات پر متفق ہیں کہ کہاں سے ظہور کرے گا؟
بغداد شریف سے، اجمیر شریف سے نہیں، ہمارے تمام بریلوی بھائیوں نے لکھا کہ کعبے سے۔ 12ویں کا ظہور کہاں ہوگا؟ کعبے سے۔ یا اللہ یہ اجمیر شریف سے کیوں نہیں ہوا؟ بغداد شریف سے کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کمال کی ابتدا ہوگی پہلے سے، انتہا ہوگی 12ویں سے، ارتہا ہوگی 12ویں سے۔ میں اس کا ظہور کعبے سے اسی لیے کر رہا ہوں کہ پہلا آیا تھا کعبے میں نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی نوجوانوں بات؟ ابھی تو سمجھ میں آ گیا نا تفسیر؟ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ کمال کی ابتدا ہوئی علی سے، انتہا 12ویں پر، اور جہاں سے پہلے آیا تھا وہیں سے 12واں آئے گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہاں امام وہ ہوتا ہے جو کعبے سے آئے۔ ارے ہم ماننے کے لیے تیار ہوں، کوئی ایک بھی کعبے میں آیا ہو؟ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یا پہلے کہا الیوم یئس الذین کفروا، یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ بس دوستو میری دعوت فکر ہوتی ہے، یہ دین اللہ تھا پھر دین کم کیوں ہو گیا؟ پہلے تھا اللہ کا دین، اب ہو گیا رسول کا دین۔ تو میرے دوستو نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اضافت کی مصدر کبھی فاعل کی طرف جاتی ہے، کبھی مفعول کی طرف جاتی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، کبھی ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف کر، فاعل میں ہوں نا، یا اللہ میرے گناہ معاف کر، اور کبھی کہتے ہیں یا اللہ میں نے جو تیرے گناہ کیے ہیں، کبھی میرا کبھی تیرا۔ سمجھ میں بات نہیں آئی؟ آ گئی نا بات سمجھ میں؟ میں نے کیا اضافت کی مصدر کبھی فاعل کی طرف جاتی ہے، کبھی مفعول کی طرف۔ کبھی ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف کر، اور کبھی کہتے ہیں یا اللہ ہم نے جو تیرے گناہ کیے ہیں وہ معاف کر، کبھی تیرا کبھی میرا۔ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ تیرا کہہ کر اللہ نے عالم انسانیت کو سمجھایا کہ علی کا وجود دین ہے، علی کا وجود دین ہے۔ رسول کا وجود دین، کبھی تیرا کبھی میرا۔ رسول کا وجود بھی دین، علی کا وجود بھی دین۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ارے کیوں؟ یہ 3 برس تک جو جناب ابو طالب علی کو اپنے بیٹوں کو رسول کے بستر پر سلاتے رہے، کیوں؟ اور چچا نہیں تھے؟
نہیں، جناب ابو طالب کو پتا تھا کہ رسول کا وجود ہے دین، اور دین پر بیٹے قربان کیے جاتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رسول کا وجود ہے دین، اور دین پر بیٹے قربان کیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ رسول کے داہنے زانوں پر اپنا سگا بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام، دائیں زانوں پر نواسا حسین، اللہ نے فرمایا دونوں میں سے ایک دو، یا رسول اللہ دونوں میں سے ایک دو۔ رسول نے کہا یا اللہ میں نے ابراہیم دے دیا، کیونکہ رسول کو پتا تھا کہ حسین کا وجود ہے دین۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رسول کا وجود ہے دین، اور دین پر بیٹے قربان کیے جاتے ہیں۔ توجہ، تسلسل نہ ٹوٹے، رسول کا وجود دین، علی کا وجود دین، حسین کا وجود دین، اور جب حسین کا وجود دین تو رسول نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، جس طرح بابا کو دکھایا تھا اس طرح بیٹے کو دکھایا۔ اگر تمہارے سیاست میں نہ ہو تو میں واجب القتل، میں ان بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں جو اس بات کو نہیں مانتے اور خامخواہ آپس میں لڑتے ہیں، ارے نہیں لڑو، لڑتے کیوں ہو؟ آؤ، رسول نے عملی طور پر کر دکھایا۔ سجدے میں گئے، اوپر حسین، سجدے میں گئے اوپر حسین۔ اب کہو رسول کو کہ سر اٹھائے، دو باتوں میں سے ایک بات قبول کرو، کہو رسول کو کہ سر اٹھائے، بتاؤ رسول کی نماز ہوئی یا نہیں؟ زبان سے بات کرو، میں نے گفتگو ختم کر دی ہے۔ ارے کہو رسول کو کہ سر اٹھائے، تو صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، کیوں نہیں؟ کہ رسول نے کہا کہ نہیں، اللہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سر کو اٹھاؤں، نہیں، ہاں، ارے رسول نے تمہیں عملی طور پر دکھایا۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے مسلمان بھائی، عبدالحکیم تمہارا بھائی بن کر تمہیں مشورہ دے رہا ہے کہ رسول نے سر کو کیوں نہیں اٹھایا؟ رسول نے عملی طور پر مسلمانوں کو سمجھایا کہ مسلمانوں، حسین کا وجود ہے دین، حسین کا وجود ہے دین، جو دین کو ہٹا کر نماز پڑھے وہ ہوتا ہے بے دین۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے رسول نے اسی لیے سر نہیں اٹھایا کہ مسلمانوں کو دکھانا تھا کہ حسین کا وجود ہے دین، جو دین کو ہٹا کر نماز پڑھے بے دین کی نماز نہیں ہوتی۔ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا کیونکہ مجھے مزہ نہیں آیا۔ پھر واپس چلتے ہیں سیاست کی طرف کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رسول نے سر کو نہیں اٹھایا، طویل دیا، طول کیا سجدے کو، تو ہم نے سر اٹھائے۔ نہیں، اگر یہ جملہ میرا، اللہ آپ کو بڑی زندگی دے، بڑی زندگی دے، لیکن اگر یہ جملہ تمہیں قیامت تک اور قیامت میں بھی یاد میرا نہ رہے تو پھر عبدالحکیم میں نہیں۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اب یہاں سے پتا چلا، دیکھا پھر سجدے میں 13 مرتبہ سر کو اٹھایا اور پھر سجدے میں۔ آج مجھے پتا چلا حسین کا، آج مجھے پتا چلا حسین کا کہ صحابی رسول کے انتظار میں
کہ رسول کب سر اٹھاتا ہے تو ہم سر اٹھائیں، رسول وحی کے انتظار میں کہ وحی کہے تو سر اٹھاؤں، وہی اللہ کے پیغام کے انتظار میں کہ اللہ کہے تو رسول کو کہوں، اور اللہ حسین کے انتظار میں ایسے نہیں سارے جواب دینا، سارے نوجوانوں سارے جواب دینا، بوڑھے سے سارے جواب دینا جب میں اس جملے کو ریپیٹ کروں۔ صحابی رسول کے انتظار میں، رسول وحی کے انتظار میں، وحی اللہ کے انتظار میں، اور اللہ حسین کے انتظار میں، اللہ حسین کے انتظار میں۔ اب پتا چلا کہ حسین وہ ہوتا ہے جس کا خود خدا انتظار